بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، چند خوبصورت احادیث سنیے اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کیجیے۔ اہل جنت کا افسوس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر سے غافل گزری ہوگی۔ اس امت میں 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بد فعلی نہیں کرتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو شخص قرآن کے پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز اور نیک سفرہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہو اور اسے پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ نمک اور اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اسی سے طلب کرے۔ ایک شخص فوت ہوا تو اس سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، چنانچہ اسے بخش دیا گیا۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اور اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کے باطنی عیب ڈھونڈو، بلکہ مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہوں۔ جو آپ کے ساتھ کچھ برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو درشت مزاجی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا۔ وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔ جو شخص باوضو ہو کر لیٹے تو ایک فرشتہ اس کے سرہانے رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے، یہ باوضو ہو کر سویا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے، اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کے بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو۔ 7 ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے دشمن کے مقابل سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، یقیناً یہ قرآن ایک ذریعہ رسی سیڑھی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہوں گے۔ میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا، کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ
بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے ہمیں کھانے کی پیشکش کی۔ ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں۔ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کیا کرو۔ دو مسلمان جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ نور کا گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے نور ہوتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے روشنی ہوتے ہیں۔ وسوسوں کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے ابن آدم کے دل پر اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، جب وہ ذکر اللہ کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکر نہیں کرتا تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ مسکین کو صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار مسکین کو صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ بڑا خسارہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ ہونے دیں، اور جنہوں نے ایسا کیا وہ بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور پلیز کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں پلیز۔